السلام علیکم دوستو. کمپیریٹو پالیٹکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی ڈیفائن کریں گے اتھارٹیرینزم اور ٹوٹلیٹیرینزم، اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہیرپ اور ہیک کے خیال میں اتھارٹیرین رول یا اتھارٹیرینزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر نان ڈیموکریٹک رول یا ہر نان ڈیموکریٹک حکومت، اس کو ہم اتھارٹیرین رول یا اتھارٹیرینزم کہتے ہیں، یا دوز نان ڈیموکریٹک ریجیمز. پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ یہ نان ڈیموکریٹک جو کہ پہلے کرتے تھے، which unlike totalitarian states do not seek to transform society and the people in it. ہر وہ نان ڈیموکریٹک رجیم، ہر وہ نان ڈیموکریٹک رول اتھارٹیرین ہے جو کہ یہ نہیں چاہتا کہ ساری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا جائے، تبدیل کیا جائے، یا جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. یا فار ایگزامپل لینز اور اسٹیفن کے خیال میں یہ ایک اس طرح پولیٹیکل سسٹم ہے with limited not responsible political pluralism. یہاں پر سب سے پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پلورلزم کا کوئی یا لمیٹڈ ہے یا بالکل ہے نہیں. مطلب پلورلزم کا، پولیٹیکل پلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا، یا یہاں پر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹیرین رولز میں، اتھارٹیرین گورنمنٹس میں صرف سنگل پارٹی رول ہو. مطلب ایک پارٹی جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا ایک پارٹی جو ہے کنٹینیوسلی پاور میں ہوتی ہے، دوسری پارٹی کا اجازت نہیں ہوتا، یا یہ کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی دوسری پارٹی کا اجازت نہیں ہوتا، یا یہ پریکٹیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہوتا ہے لیکن حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ دوسری پارٹی کا یا مخالف پارٹی کا ان کو فار ایگزامپل لمیٹڈ مواقع دیے جاتے ہیں، ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہے، ان کو لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وداؤٹ الیبوریٹ اینڈ گائیڈنگ آئیڈیالوجی. لیکن یہ ہے کہ اتھارٹیرینزم میں یہ ہے کہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گائیڈنگ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. کہ فار ایگزامپل ظاہری بات ہے کہ ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹس میں زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جو کہ گورنمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر کوئی گائیڈنگ آئیڈیالوجی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک گائیڈنگ آئیڈیالوجی ہو، بٹ ود ڈسٹنکٹیو مینٹالٹیز آف دا پیپل وداؤٹ ایکسٹینسو نار انٹینسو پولیٹیکل موبلائزیشن. یہاں پر یہ ہے کہ مختلف مینٹالٹیز کی بنیاد پر لوگ جو ہیں، لوگوں کو مطلب اس طرح ہے کہ لوگوں کو موبلائز نہیں کیا جاتا، لوگوں کو اس طرح موبلائز نہیں کیا جاتا فار ایگزامپل کہ ان میں وہ پولیٹیکل پروسیسز میں ایکولی اور مطلب انڈیپینڈنٹلی حصہ لے، ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لے، پالیسی میکنگ میں حصہ لے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اثر انداز ہو ڈیسیجن میکنگ پر یا پالیسی میکنگ پر. اور ظاہری بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ پولیٹیکلی موبلائز نہیں ہوتے. ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکلی موبلائز جو ہے لوگ پولیٹیکلی موبلائز ہوتے ہیں ڈیموکریسیز میں، ٹرو ڈیموکریسیز میں، ایکسیپٹ ایٹ سم پوائنٹ ان دیئر ڈیولپمنٹ. لیکن کہیں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک پرسن جو ہے یہ پولیٹیکل جو کہ رولنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہے، وہ ممبر ہے، تو ان کا پولیٹیکل موبلائزیشن جو ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. وہاں پر ان لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ کا، پالیسی میکنگ کا یا پالیٹکس کا جو ہے، جو کہ پریکٹیکلی وہ حصہ لیتے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے شعور ہوتا ہے. اور پھر اس طرح ہے کہ in which a leader or occasionally a small group exercises power within formally ill-defined limits. اس طرح ہے کہ یہاں پر یا تو ایک لیڈر جو ہے وہ پاور کا استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ایک پاور میں ہوتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی رول میں ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، یا یہ ایک رولر یا کچھ ایلیٹ کلاسز کی، یا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمال گروپ جو ہے یہ ایکسرسائز کرتی ہے پاور کو. بیسیکلی اس طرح ہے کہ اتھارٹیرین گورنمنٹس جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ بیسیکلی اتھارٹیرین گورنمنٹس ہوتے ہیں، جہاں پر یا ملٹری رولز جو ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو ایک جو کہ کنگ پارٹی ہوتی ہے وہ رول میں ہوتی ہے، اور پیچھے سے جو ہے سارا کام جو ہے یہ جو کہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک سنگل پارٹی رول ہے، فار ایگزامپل جس طرح چائنا میں ہے، جس طرح رشیا میں ہے، ان ممالک میں یہ ہے کہ لوگوں کو خصوصاً پلورلزم تو بالکل نہیں ہے یا بہت لمیٹڈ ہے، اور یا ایک رولر یا
ایک سنگل گروپ جو ہے وہ حکومت میں کنٹینیوسلی کئی سالوں سے ڈیکیڈ سے جو ہے وہ پاور میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو رشیا میں پوٹن جو ہے وہ تقریباً 2000 سے مطلب 21 ایئرس ہو گئی اور وہ پاور میں ہے. اس طرح فار ایگزامپل اگر ہم چائنا میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 2011-2012 سے جو ہے وہ پاور میں ہے اور ابھی تک ہیں. بٹ ایکچولی کوائٹ پریڈکٹیبل ونس. اس طرح ہے کہ ان کی لمٹس جو ہے وہ پاور کا استعمال کرتے ہیں ود ان فارملی ان ڈیفائنڈ لمٹس کی کچھ لمٹس کے اندر جو ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اتھارٹیرین بہت سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ اتھارٹیرین گورنمنٹس جو ہیں یہ ہوتے ہیں جہاں پر سنگل پارٹی رول ہوتی ہے کہ آزادیاں جو ہے یہ بہت کم ہوتی ہیں. نان ڈیموکریٹک رول ہوتا ہے. آزادیاں لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک لازمی فیچر ہے کہ لوگوں کو جو ہے جتنی آزادیاں ہیں جتنی بھی رائٹس ہیں وہ نہیں ملتے. فار ایگزامپل فریڈمز ہیں یا رائٹس ہے فنڈامنٹل جو رائٹس ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتے. یا خصوصاً جو ہے اتھارٹیرین گورنمنٹس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل جتنی بھی رائٹس ہیں وہ ان پر پابندیاں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پولیٹیکل رائٹ یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹلی ووٹ دے سکتے ہیں, آپ کسی اور جتنی بھی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو رسپانسبل ہوتے ہیں. لیکن اتھارٹیرینزم میں اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پر کسی کو پریکٹیکلی یا کانسٹیٹیوشنلی کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنائے یا وہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہو یا یہ ہو کہ آپ جو کہ گورنمنٹل پالیسیز ہیں, اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں, جو لا ہے وہ آپ کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے. مطلب جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں ہے وہ بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سنگل پارٹی رول یا ایک پرسن جو ہے وہ کنٹینیوسلی پاور میں ہوتا ہے. دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ہے یہ ٹوٹلیٹیرینزم ہے. اور بیسیکلی ٹوٹلیٹیرینزم ایز اے ریجیم دیٹ ہیز ایلیمینیٹڈ آلموسٹ آل پری ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکنامک سوشل پلورلزم. ٹوٹلیٹیرینزم میں یہ ہے کہ ٹوٹلیٹیرین جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, وہ چینج کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو, اور اس کے لیے وہ سارے جتنے بھی ایگزسٹنگ سٹرکچرز ہوتے ہیں, ایگزسٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, یا فار ایگزامپل سوشل پولیٹیکل اکنامک پلورلزم کا ساری جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں, وہ تبدیل کرتے ہیں, وہ چینج کرتے ہیں, ایلیمینیٹ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکنامک سوشل سٹرکچرز, پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹمز جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں, ایلیمینیٹ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. ہیز اے یونیفائڈ آرٹیکولیٹڈ گائیڈنگ یوٹوپین آئیڈیالوجی. ظاہری بات ہے کہ یہ اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, اپنی نظریے کی بنیاد پر پولیٹیکل سسٹم کو دوبارہ بناتے ہیں, اکنامک سسٹم کو دوبارہ بناتے ہیں, سوشل سٹرکچر کو دوبارہ بناتے ہیں. اور یہ اس آئیڈیالوجی ایک یونیفائڈ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آئیڈیالوجی جو ہے یہ گائیڈ کرتی ہے ان لوگوں کو تاکہ وہ آگے جا سکے. ہیز انٹینسیو اینڈ ایکسٹینسیو موبلائزیشن. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ موبلائز کیا جاتا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کی طرف آ جائے, وہ اس ایک آئیڈیالوجی کی طرف آ جائے یا اس آئیڈیالوجی کو یہی لوگ جو ہے اڈاپٹ کریں. اس کے لیے فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال ہوتا ہے, خصوصاً جو کہ فار ایگزامپل ایجوکیشنل سسٹم ہے, ایجوکیشنل سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کرے. اینڈ ہیز اے لیڈرشپ دیٹ رولز. اور اس کا لیڈرشپ جو ہے بیسیکلی وہ حکومت میں وہ ہوتے ہیں افان کرزمیٹکلی. یہی لوگ جو ہے بیسیکلی اپنی پرسنالٹی کی بنیاد پر جو کہ رولرز ہوتے ہیں یا اپنی آئیڈیاز کی بنیاد پر یا کرزما کی بنیاد پر بیسیکلی یہی لوگ جو ہے یہ پاور میں ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی کرزما کی بنیاد پر, ان کی پرسنالٹی کی بنیاد پر. ود انڈیفائنڈ لمٹس اینڈ گریٹ انپریڈکٹیبلٹی اینڈ ولنریبلٹی. یہاں پر رولرز پر جو ہے یہ ٹوٹلیٹیرین اس طرح ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی ان کی پاورز کا اس کے استعمال پر, ایکسرسائز پر کوئی لمٹ نہیں ہوتا. اور اس طرح ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. مطلب یہ مطلب انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں, یہ کہیں بھی کسی بھی وقت یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اسی بنیاد پر جو ہے یہ ولنریبلٹی فار ایلیٹس اینڈ ناٹ ایلیٹس لائک, کیونکہ انٹرنلی جو ہے لوگ جو ہے یہ چونکہ انپریڈکٹیبل سسٹم ہے تو لوگ جو ہے وہ ولنریبل ہوتے ہیں اگر یہ ایلیٹ ہے یا نان ایلیٹ ہے. ٹوٹلیٹیرینزم اور اتھارٹیرینزم میں بیسک فرق یہ ہے کہ اتھارٹیرینزم جو ہے یہ بیسیکلی ایک دونوں نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, لیکن اتھارٹیرینزم نان ڈیموکریٹک ہے لیکن اس کی یہاں پر
کوئی بیسک آئیڈیالوجی نہیں ہوتی یا ضروری نہیں ہے کہ وہ. اور ظاہری بات ہے کہ اتھارٹیرینزم میں سوشل سٹرکچر پر اکنامک سٹرکچر پر بیسیکلی سوشل سٹرکچر جو ہے یہ اس کو نہیں چھیڑا جاتا. زیادہ تر فوکس جو ہے یہ کیا جاتا ہے پولیٹیکل سٹرکچرز پر, پولیٹیکل سسٹم پر, یا کم از کم جو ہے اکنامک سسٹم پر. لیکن سوشل سٹرکچر جو ہے اتھارٹیرینزم میں اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہاں پر بھی لوگوں کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے. اسی طرح ٹوٹلیٹیرینزم میں بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے. ٹوٹلیٹیرینزم دوسری طرف اس طرح ہے کہ یہاں پر بھی ایک پارٹی رول ہو سکتا ہے, ایک پرسن جو ہے وہ رول کر سکتا ہے, حکومت میں ہو سکتا ہے لانگ ٹرم سے. لیکن فرق یہ ہے کہ ٹوٹلیٹیرینزم کے ذریعے ٹوٹلیٹیرینزم میں حکومت چاہتی ہے کہ سارے جتنی بھی سٹرکچرز ہیں وہ ٹرانسفارم ہو, وہ تبدیل ہو. یہ اکنامک سسٹم کو چینج کرتے ہیں, ایگزسٹنگ اکنامک سسٹم کو ختم کرتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم ایگزسٹنگ کو مکمل ختم کرتے ہیں. اور خصوصاً جو کہ سوشل سٹرکچرز ہے, سوشل جو بیہیویئرز ہے یا سوشل سسٹمز جو ہیں, اس کو یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ایگزسٹنگ سوشل سٹرکچر کو, ایگزسٹنگ سوشل سسٹم کو یہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں.